بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله اللهم صل على محمد وعلى ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق انظر إلى آثار رحمة الله صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام سورہ روم سے ایک آیت تلاوت کر شرف سے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. اللہ مجھ سے فرما رہا ہے جو خود عالمین کے لیے رحمت ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ مجھ سے فرما رہا ہے انظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف، آثار اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف نگاہ کر دیکھ. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. اللہ کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، اللہ کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو رحمت کے آثار کیا ہیں؟ یہ بہت زیادہ آثار ہیں، انہیں میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے ضرور دوسری کی طرف. دوسری روایت موصول ہے جو 4 دفعہ سنین علیہ السلام سے منسوب ہے، انہی سے روایت ہے. اور کہیں نبی بھی ہے، بڑی کتب میں تو ہے ہی، مگر مولانا حافظ فرمان علی نے جو کتاب لکھی ہے بدائع الابرار اس میں بھی موجود ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کی فراوانی چاہتا ہو، ہر حوالے سے سکون چاہتا ہو، دلی اطمینان چاہتا ہو، تو کیا کرے؟ دکھ کا پال لے، یا شب جمعہ یا 2 شنبہ. تو مجھے یہ بتانا پڑے گا پہلے تو فارسی کا لفظ ہے شبہ. شنبے کہا جاتا ہے ہفتے کو، فارسی پڑھے لکھے صاحبان جانتے ہوں گے. فارسی میں جو ایام ہفتہ ہے وہ شنبے سے شروع ہوتے ہیں. شنبے ہفتہ، یک شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے، جمعہ. جمعہ کو اسی طرف آتا ہے. پھر دوبارہ شنبے، یک شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے، جمعہ. تو شنبے کہا جاتا ہے ہفتہ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم السبت. پھر یوم الاحد جس کو یک شنبے کہا جاتا ہے. دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دونوں عربی فارسی دونوں آ جائیں اور آگے اپنی بات رکھیں. شنبے ہفتہ، یوم السبت عربی میں ہفتے کا دن. یوم الاحد یہ احد کا دن ہے. جی یوم الاحد احد کا دن ہے. یوم السبت مراد ہے سرکار رسول اللہ. فرمایا کہ اسم لرسول اللہ. ماشاءاللہ. یوم السبت سے مراد ہے اسم لرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا اسم ہے. ماشاءاللہ. اور یہ ہفتے کا دن وہ تھا کہ جس دن یہودیوں کے لیے شکار منع تھا، مچھلی کا شکار. ایسا ہی ہے. اور ان کی بھی آزمائش ایسی تھی، میں جلدی سے گزر رہا ہوں اپنے مطلب کی طرف. آزمائش یہی تھی کہ پورا ہفتہ
ہفتے کے دن آتی تھی، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں آتی تھی۔ اور انہوں نے بھی ضد کی ہوئی تھی، کیونکہ یہودی تھے، ضدی لوگ تھے، شکار کرتے ضرور تھے، حکم تھا نہیں کرنا وہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کو دریا سے تو نہیں کر رہے، دریا سے انہوں نے اور کھال تالاب کے لیے بنا لیے، ٹوئے بنا لیے، تالاب میں ڈال دیے، کھان وغیرہ وغیرہ بنا کے تالاب بنا لیے، تالاب میں ان کا ہم تالاب سے شکار کر رہے ہیں، مچھلی کا، دریا سے تو نہیں کر رہے، تو ان کو منع تھا ہفتے کا دن۔ اچھا تو آگے ہے یوم الاحد، اتوار کا دن، اس سے مراد ہے مولا امیر کائنات اللہم صلی پھر ہے یوم الاحد، پھر اس کے بعد یوم الاثنین، سوموار کا۔ میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ یوم الاثنین، دو کا دن، تو دو ہستیاں ہیں، آپ جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، حسنین شریف ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ یوم الاثنین یہ دو کا دن ہے، لوگ کو کہتے ہیں منحوس ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دو کا دن ہے، سوموار کا دن، دو کا دن ہے، دو ہستیوں سے منسوب ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے دعا بھی پڑھی جاتی ہے، زیارت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم زیارت میں مفاد مدینہ میں ہر جگہ مل جاتا ہے۔ تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں بس یہیں پہ روک دو، پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے دو شعبے سے شروع کریں، یا دوسرا قول شب جمعہ، شب جمعہ سے شروع کریں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، وظائف الابرار بھی آپ کو مل جائے گا، وظائف الابرار ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے درود طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے مذہب کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، جو علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب امامیہ میں جس کو علامہ کہا گیا ہے وہ علامہ ہلی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا گیا۔ تو علامہ ہلی کے بھی استاد خواجہ نصیر الدین طوسی، تو ان سے منسوب ہے درود طوسی۔ اس میں کیونکہ یہ بہت لمبی ہے، میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد انہوں نے یہ دعا پڑھی درود طوسی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مداومت کرتے تھے، ہر روز بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو خواب میں جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں، پورا میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا، سناتا ہوں آپ کو، مجھے یاد ہے مگر جو بات ہے وہ میں کرنے لگا ہوں۔ تو خواب میں سرکار رسول خدا کی زیادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی محمد۔ تو سرکار رسول خدا نے فرمایا درود طوسی سناؤ، درود طوسی پڑھو، اسی طرح پڑھنے لگے، پڑھتے گئے۔ سرکار فرماتی کیونکہ وہاں سے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہ فارسی میں ہے، وہاں وہ فرماتے ہیں درست نیست، درست نہیں، یہ جو تم نے پڑھا ہے حالانکہ سارا ہی پڑھ لیا تھا، بل ہے بدل الہیہ تک، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں دوہرا دیتا ہوں پھر۔ تو کہا کہ سرکار بندہ غلط ہے، درست نیست، اس نے ایک دفعہ پڑھ دیا، والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج النسویہ والجود التقویہ والنقامۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد تو وجل۔ سرکار رسول خدا فرماتے ہیں درست نیست، درست نہیں۔ وہ علامہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، کہیں میں نے اعراب میں غلطی کی ہو، زبر زیر پیش میں
یا کہیں نہ کہیں کوئی غلط پڑھ دیا ہو. سرکار فرما رہے ہیں میری کیا ضرورت ہے، میں کیا کروں. 3 دفعہ پڑھ لیا. سرکار نے فرمایا درست نہیں. 4تھی دفعہ میں نے پوچھ لیا سرکار آپ ہی بتائیں مجھے نہیں پتا، جیسے میں نے سنا ہے جیسے پڑھا ہے وہ تو ایسے ہی ہے. سرکار نے فرمایا پھر پڑھ کہ والسلام علی اللہم صلی علی محمد علی محمد وسولت الحیدریہ صاحب دعوت النبویہ. کہ امام زمانہ علیہ السلام سرکار وہ ہے کہ وہ صاحب ہے، مالک ہے دعوت النبویہ. سرکار رسول خدا کا وارث ہے. پھر فرمایا وسولت الحیدریہ اور حیدری دبدبے کا وارث ہے. سرکار نے میری کائنات کو کر فرمایا بل عصمت الفاطمیہ اور فاطمی عصمت کا وارث ہے. والحلم الحسنیہ اور امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام کے علم کا وارث ہے. والشجاعت الحسینیہ اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا وارث ہے. پڑھتے پڑھتے آخر تک پڑھ گیا. سرکار فرماتے ہیں درست نہیں کیونکہ فارسی میں پڑھتا درست نہیں ہے. میں نے کہا سرکار آپ ہی مہربانی فرمائیں پھر آپ ہی پڑھیں. تو سرکار نے فرمایا بل جب نام پڑھا ہے والشجاعت الحسینیہ اس کے بعد کہو والغیرت العباسیہ. والغیرت العباسیہ معصوم کے الفاظ. امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ عباس کی غیرت کے بھی وارث ہے، غیرت عباسیہ کے بھی وارث ہے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں وارث ہیں سرکار رسول خدا سے. یہ فرمایا صاحب دعوت نبویہ وہ نبوی دعوت کا وارث. ایک تو نام ہے کیونکہ سرکار رسول خدا نے فرمایا تھا میرا آخری بیٹا ہوگا اسمی اس کا میرا کنیت وہ کنیت تھی، اس کی کنیت میری کنیت. جیسے میرا اسم اس کا اسم، میرا اسمی محمد اس کا اسمی محمد، میری کنیت بھی ابو القاسم اس کی کنیت بھی ابو القاسم. اور پھر دیکھیں کہ سرکار مولا علیہ السلام کو فرمایا تھا سرکار رسول خدا نے کہ یا علی صرف میں آپ کے 2 بیٹوں کے لیے یہ کنیت دیتا ہوں اور کسی پر حرام ہے. مولا علیہ السلام نے پوچھا سرکار وہ کون سے؟ فرمایا پہلا تیرا بیٹا ہوگا محمد بن حنفیہ، اس کے لیے کنیت بھی ہوگی ابو القاسم. ٹھیک ہے. اور دوسرا تیرا آخری بیٹا ہوگا محمد مہدی، کنیت ابو القاسم. تو صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ اور علی کے دبدبے کا وارث. جنگ صفین ہو رہی تھی، بس آخر بات جنگ صفین ہو رہی تھی. مالک اشتر وہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مالک اشتر تیرے لیے ایسے تھا جیسے میں سرکار رسول خدا کے لیے تھا، بالکل اسی طرح. تو مالک اشتر کہتا ہے مولا آج تو ایک ہی فرق ہے، آپ نے ایک زیادہ مانا میں نے ایک کم مانا. مولا مالک خاموش، تو وہ ہے کہ تیری تلوار وہ ہے کہ جو سامنے آئے کاٹ دیتی ہے، مار دیتی ہے. بے شک. مگر میری تلوار وہ ہے تو جو 70 پشتوں کے بعد بھی آنے والا ہو، کوئی موالی کو جو ہے کوئی حکمدار اہل بیت علیہ السلام، میری تلوار ملتاج چھوڑ دیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یا علی. سرکار آپ تو امام ہیں نا، دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. ابھی وہ بات میرے دل پر آئی تھی، آپ نے فرما دی. فرمایا کہ اب بتا سرکار ایسے. اور پھر دیکھیں میدان میں کربلا بشجاعت الحسین، یہ اگلی بات میں کروں. بل حلم الحسن
کہ یہ وہ ہستی ہے امام زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی امام حسن علیہ السلام کے علم کا وارث ہے. یہی تو علم ہے جو بھی وہ بکواس کرتے رہے یہ برداشت کرتا رہا. معاویہ کے دربار میں تھوڑی بار انہوں نے بکواس نہیں کی مگر آخر میں آ کے کچھ تھوڑا سا فرمایا تھا فرما دیا تھا. میں اس طرف نہیں جاتا. اچھا آگے کیا فرمایا؟ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ، جناب سیدہ کی عصمت کا وارث ہے اور معصوم پر بدل. یہی بار امام فرماتا ہے کہ لی اسوۃ، سیدہ کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ وہ ہے کہ میرے لیے اس کا اسوہ ضروری ہے. فرمایا امام حسن علیہ السلام نے کہ ہم سب کے پر حجت ہے، نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم کائنات پر عالمین پر حجت خدا ہیں. فجدتنا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا حجت علینا، ہم پر حجت ہے، ہم سب پر حجت ہے. یہی تو وجہ ہے. یہ ابھی قریب ہی گزرا ہے عید مبارکہ، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ سیدہ آگے ہے مولا علی پیچھے. اتنی بڑی حجت تو ہے نا سیدہ کائنات، اتنی بڑی حجت تو ہے کہ سیدہ آگے ہے جو ہر مقام کے حالانکہ ہونا کیا چاہیے عام بندے کے لیے. شوہر آگے ہوتا ہے، بیوی پیچھے ہوتی ہے ایسے. اگر بیوی آگے بڑھ جائے شوہر پیچھے ہو سارے اعمال حق اور اقامت ہو گئے بیوی کی. مگر یہ سیدہ کائنات وہ ہے عالمین کی سردار، سیدہ تو نساء العالمین وہ ہستی ہیں کہ مولا علی پیچھے ہیں سیدہ آگے. جیسے جیسے آیا تھی سرکار رسول خدا نے اس کی تفسیر پیش کی. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین. کہ ابنا لے آؤ، اپنے تم اپنے اپنا لاؤ. ساری رات تیاری کرتے رہے کہ نعوذ باللہ رسول کا تو بیٹا نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو لے جائے گا. صبح تیار ہو کے آ گئے، ہر کوئی آگے آگے بڑھنے کو سرکار میں بھی تو فرمایا کہ علی بیٹھے لو. ماشاءاللہ. اور یہ علامہ زین صاحب کا بھی الفاظ ہے کہ فرمایا کہ اب تم نانا ابنانا مل گئے سرکار رسول خدا کو علی کے گھر سے تو صاحب کو فرمایا اب نانا سب کے لیے جو موجود تھے تیار ہو کے آئے تھے ساری رات تیاری کرتے رہے. انہوں نے پوچھا سرکار ہم؟ فرمایا اب نانا مجھے جو ملنا تھا مل گیا میرا مقصود. مجھے سچوں کی ضرورت تھی. ذاکرین کہتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا، شاید یہ بات صحیح نہیں ہو، سنی بات ہے، پتہ نہیں ہوگی شاید، کیونکہ تیاری ہم سارے کر رہے تھے کہ کسی نے کسی سے کہا تو کیوں نہیں گیا. آپ وہاں سچوں کی ضرورت تھی. ساری رات تیاری بھی کرتا رہا اور صبح کہا تو کیوں نہیں گیا. تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ وہاں سچوں کی ضرورت تھی. تو سچوں کی ضرورت تھی وہاں. اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اور ہر دور میں کسی نہ کسی سچے کا ہونا ضروری ہے. سرکار رسول خدا سے لے کر بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حجت کا ہونا ضروری ہے. الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت پہلے، درمیان میں، آخر میں. مخلوق نہیں تھی حجت تھی، مخلوق نہیں ہوگی حجت ہوگی. کیونکہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے ساکنین سمیت نگل گئی. زمین رہ نہیں سکتی ایسے. تو والثورۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ.
کہ یہ میرا امام زمانہ علیہ السلام وہ ہستی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عصمت فاطمیہ کا مالک ہے، ایسے نہیں معصوم نے کہا، فاطمی عصمت کا وارث ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اور یہ فرمایا کہ امام زمانہ سرکار نے کہ میرے لیے سیدہ کا اسوہ ضروری ہے، قرآن میں ہے سورہ احزاب دیکھ لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر کسی کے لیے رسول خدا کا اسوہ حسنہ ضروری ہے۔ اور معصوم فرما رہے ہیں، سرکار امام زمانہ فرما رہے ہیں میرے لیے میری جدہ کا اسوہ ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، آخر بات۔ تو مولا امام حسین صاحب نے 3 حملے کیے، سارا دن لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا، مگر 3 حملے کیے ہیں، 3 حملے کربلا سے کوفہ، ظاہری اکثر کہتے ہیں 45 میل لکھتے ہیں۔ اتنا زبردست حملہ ہوتا تھا، ابن زیاد ملعون تخت کے نیچے چھپ جاتا تھا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ مولا حسین تشریف فرمائے باہر آ گئے۔ تو 3 حملوں میں کم از کم علماء نے لکھا ہے 30,000 بندے مارے، 30,000 ملعون مارے، 30,000 کم از کم، سارے دن کا تھکا ہوا۔ اور مولا امام زمانہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین کی شجاعت کا وارث ہے۔ اور اگلی بات، آخری بات، والغیرت العباسیہ، اور عباس علیہ السلام کی غیرت کا وارث ہے۔ اللہ